محترم سامعین، حاضرین، پردہ نشین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے کچھ اشعار سماعت فرما لیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں، اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائے، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، وہ شافع روز جزا آ گئے ہیں۔ حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ اور یہ ظلمت سے کہنے دو کہ ڈیرے ہٹا لے، یہ ظلمت سے کہنے دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے،
سراجم منیرا، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ اور مقرب ہیں بے شک خلیل و نجی بھی، بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی، مقرب ہیں بے شک خلیل و نجی بھی، بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی، لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، وہ امی لقب مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ بڑی اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا ملجانا و مولانا محمد طب القلوب بدوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وسل بقائها صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کا جو مجلس ہے، آج کے مجلس کی یہ چوتھی شب ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے حالات۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ زندہ دل حضرات جنہوں نے اس محفل میلاد کو منعقد کیا، سجایا، سنوارا، اور لائق سب مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ جو اس محفل میں حاضر آئے۔ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ محفل میرے سرکار کی محفل ہے، اور ان محفلوں کا ادب انسان تو انسان، فرشتے بھی کیا کرتے ہیں۔ یہ ایسی محفل ہے کہ اس محفل میں رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں اور اپنی نوری پروں سے ایسی محفل کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ جہاں پر اللہ اس کے رسول کی بات ہو، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو، رسول کا تذکرہ ہو، رسول کی نعت، رسول کی مدح و ثنا اور رسول کی تعریف و توصیف کی جائے، وہ محفل عام محفل نہیں ہوتی۔
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں نا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محفل میلاد منعقد ہو اور شیرنی بٹے اور شیرنی زمین پر گر جائے تو اپنی زبان کی نوک سے اس شیرنی کو اٹھا کر کھاتے تھے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بابرکت محفل ہے یہ کام وہ کر رہے ہیں جو وقت کے امام ہیں۔ یہ کام وہ کر رہے ہیں کہ جن کے آج کروڑوں فالوورز ہیں، جن کے نام کا، جن کے مسلک کا ڈنکا بج رہا ہے اور بجے گا انشاءاللہ، ہے نا؟ وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شیرنی گر جاتی، تبرک گر جاتا تو اپنی زبان کی نوک سے اٹھا کر اسے کھاتے تھے۔ یہ پیغام ہر اس سنی کے لیے ہے جو مجلس میلاد، محفل میلاد میں حاضر آتے ہیں۔ اس محفل میں آنے کی پہلی بات تو یہ بچے کچے لا کے آگے پہلے بٹھا دیتے ہیں آپ لوگ، ہے نا؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ بچے نہیں آئیں گے تو کون آئے گا، ہے نا؟ اور بچے آتے ہیں بار بار دوڑا دوڑی کودم کادی اس کو مارنا چلتا ہے، بس ایک کھیل بنا کے چھوڑ دیا گیا ہے نا؟ بڑے اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، ان کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے، گھر پورا بھرا پڑا ہے ثواب سے، ہے نہیں؟ گھر میں جگہ نہیں ثواب رکھنے کی، کہاں رکھیں گے بابا؟ جگہ ہو تو رکھیں گے نا، گھر بھرا پڑا ہے ہمارا، ہم بہت ثواب والے لوگ، نیک لوگ ہیں، دلدار لوگ ہیں، دینے والے لوگ ہیں، نمازی، متقی، حاجی، غازی، پرہیزگار، تقویٰ شعار، عبادت گزار سب ہیں ہم کو ضرورت نہیں پڑتی، ہے نہیں؟ آپ بولیں حضرت یہ کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں صحیح بول رہا ہوں نا، ضرورت ہوتی تو یہاں آتے نا۔ وہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہے، بات آگے تو بیان کر دے رہا ہوں۔ ایک آدمی قبرستان میں جا کر کے سویا، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو کیا دیکھا؟ قبر سے ہر ایک مردے اپنی اپنی قبر سے اڑ رہے ہیں اور کوئی چیز بٹ رہی ہے، سب لوگ اس چیز کو لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ میری تقریر کا حصہ نہیں ہے، بات آئی تو بول رہا ہوں میں۔ ہاں، سب لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، سب لوگ لینے کے لیے جا رہے ہیں، سب لے رہے ہیں اور اپنے اپنے قبروں میں آ رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو آرام سے بیٹھا ہے، وہ نہیں جا رہا ہے۔ یہ آدمی اسے قریب گئے، جو اللہ کے ولی تھے، جو جا کے قبرستان میں سوئے تھے، اسے قریب گئے، جا کے بولے بابا یہ کیا ہے مسئلہ، یہ کیا بڑھ رہا ہے، یہ کیا لے رہے ہیں لوگ؟ تو کہا کہ ایک شخص ادھر سے گزرا تھا قبرستان سے، تو وہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ کر کے قبرستان کے مردوں کے نام ایصال کر دیا تھا۔ اسی ثواب کو لینے کے لیے ہر کوئی اپنی اپنی قبر سے جا رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی قبر سے ثواب کو لینے کے لیے جا رہا ہے۔ سب کو ضرورت ہے ثواب کی، ہاں سب کو ضرورت ہے ثواب کی، لینے جا رہے ہیں۔ بزرگ نے کہا بابا پھر تم کیوں نہیں جا رہے؟ جب سب لینے جا رہے ہیں تو تم کو بھی جانا چاہیے، تم کیوں نہیں جا رہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے، میرا بیٹا فلاں جگہ پہ دکان کر رہا ہے، حافظ قرآن ہے، تو میرا بیٹا ادھر دکانداری بھی کرتا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا، سارا دن جتنا قرآن پڑھتا ہے وہ شام کو میرے نام ایصال کر دیتا ہے۔ سارا دن جو قرآن پڑھتا ہے وہ شام کو میرے نام ایصال کر رہا ہے۔ میرے پاس اتنا آتا کہ مجھے ضرورت، ہاں وہ لوگ سنیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ سنیں جو باہر ادھر ادھر بیٹھے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں وہ سنیں۔ ہاں آج جوانی پر ناز ہے، ایسی محفلوں سے دور ہے۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بابا یہ مجلس کر کے تم کیا کر لے رہے؟ ہاں کیا کر لے رہے تم؟
پہلے نماز پڑھو، روزہ رکھو، خود تو سدھرو، یہ بات بھی ہوتی ہے۔ یہ کون کرتے ہیں معلوم ہے؟ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو دین اور دین سے جڑنے والے لوگوں سے کھجلی ہوتی ہے۔ میں بہت کڑک بات کرتا ہوں، برا لگے تو لگے، ٹینشن نہیں بابا، آپ نے کو مت بلانا، چلے گا، مگر جو حق ہے وہ بولنا ہے۔ یہ حال ہے۔ ارے اگر کر لے رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں۔ کوئی ڈی جے بجائے اس کو بولنے کے لیے آئے کہ غلط کر رہے ہو، اس کو کبھی بولے، الٹا کھینچ کے رکھے گا، رپٹ، تیرے باپ کے پیسے کر رہا میں، بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ اس کو نہیں بول سکتے۔ مگر کوئی دینی کام کر رہا ہے، ساری بھلائیاں کھینچ کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ نماز پڑھو، پہلے نماز پڑھو۔ ارے نماز کا درس یہیں سے ملے گا نا، کہاں سے ملے گا؟ اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی، نماز کی بات ہو رہی، دین کی بات ہو رہی، ایمان کی بات ہو رہی، مگر ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، ہے نا۔ اس لئے بابا دل کو صاف کرو، دل کو پاک کرو۔ اب سنو ایک چیز، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، محقق الاطلاق، شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو ہر مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی نمازوں پر، روزوں پر، حج پر ناز نہیں ہے، ان پر مجھے ناز نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں، میرے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، میرا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ لیکن محفل میلاد کرتا ہوں اور محفل میلاد میں کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتا ہوں، تو مجھے یقین ہے کہ یہ کھڑے ہو کر کے سلام کا پڑھنا اللہ قبول کرے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جنہیں محقق الاطلاق کہا گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ اور ایسے بھی جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو وہ جو بالکل کٹے ہوئے ہیں، وہ تو ان کے تو پہلے ہی سے سارے بلب فیوز ہو جاتے ہیں۔ جو ذرا ادھر ادھر کے رہتے ہیں نا، ان کے بھی حالت خراب ہونے لگتے ہیں۔ جو تیتر بٹیرے والے لوگ ہیں، ان کی بھی حالت خراب ہونے لگتی ہے، ان کا بھی حال بہت برا ہو جاتا ہے۔ نہیں نا، پیسہ خرچہ ہو جا رہا بہت زیادہ، اتنے سجا دے رہے تم، اتنی لائٹ لگا دے، کسی غریب کو دے دو، ہے نہیں؟ غریب کی یاد بڑی آتی ہے۔ جب بیٹی کی شادی میں 10 کنٹل کا کھانا دیا تھا تب غریب کی یاد نہیں آئی تھی؟ جب بیٹے کی پیدائش میں پورے محلے والے کو مٹھائی بانٹا تھا، ہر گھر میں جلیبی، تب غریبوں کی یاد نہیں آئی تھی؟ مگر مصطفیٰ کا میلاد آ جائے تو غریبی یاد آ جاتی ہے۔ کیا کرے اللہ ان کو عقل سلیم دے، ہدایت دے، ان کے دل کو پاک کرے، صاف کرے، ہے نا۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بزرگ نے کہا کہ بابا تم کو ضرورت نہیں ہے؟ کہا نہیں، وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ میرا بیٹا روزانہ دکانداری بھی کرتا اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ شام ہوتی ہے تو جتنا قرآن صبح سے لے کے شام تک پڑھتا ہے وہ میرے نام سے ایصال کر دیتا ہے۔ اب بزرگ پھر آنکھ کھلی، صبح جو ہے آنکھ کھلی، اب اپنے منزل کی طرف آگے بڑھے۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہی بزرگ پھر اسی قبرستان سے گزرے، پھر وہیں رک گئے، پھر سو گئے، پھر آنکھ لگی تو پھر دیکھا کہ پھر وہی منظر ہے۔ لوگ اپنے اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں اور کچھ لینے جا رہے ہیں، لے کر کے آ رہے ہیں اپنی اپنی قبروں میں۔ آج دیکھا کہ وہ شخص جو اپنی قبر پر بیٹھا تھا، آج وہ بھی لینے کے لیے گیا ہے۔ آج جو ہے وہ بھی لینے کے لیے گیا ہے۔ تو بزرگ پیچھے سے آ کر کو پکڑے، میاں تمہارا معاملہ تو ایسا تھا کہ تو اپنی قبر میں بیٹھے ہوئے تھے، تمہارا بیٹا حافظ قرآن
قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تمہارے نام سے انصال کر رہا تھا، اب تمہیں ضرورت نہیں تھی، مگر آج کیا بات ہے کہ تم جا رہے ہو، آج کیا بات ہے کہ تم لینے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ آج میں لینے جا اس لیے رہا ہوں کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب انتقال ہو چکا ہے تو وہ جو ایصال جو ثواب آتا تھا وہ آنا بند ہو گیا ہے، اب میں بھی محتاج ہوں، اس لیے میں بھی ثواب لینے کی غرض جا رہا۔ تو وہ جو لوگ ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں، محفل میں نہیں آ رہے، جن کے گھر میں ایصال ثواب بھر گیا ہے، ان کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ بابو جب آنکھ بند ہوں گی نا، تب ابھی تو دن میں تارے نظر آتے تھے، اس وقت مرنے کے بعد بھی تارے نظر آئیں گے، اور ابھی تو کم نظر آ رہے ہیں، اس وقت ایسے نظر آئیں گے کہ بس تارے تارے نظر آئیں گے خالی بس۔ ہاں، اس لیے آرا سرکار نے فرمایا نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو جو کرنا ہے اب کر لو، جتنا بھرنا ہے اب بھر لو۔ ایک نیکی اگر کمی، ایک نیکی کی کمی رہ گئی نا، ماں باپ رشتہ دار عزیز اقارب اہل و یار پڑوسی ساتھی دوست دار دنیا دار جتنے ہیں سب ہاتھ پلو جھڑا لیں گے، نہیں بابا میں نہیں آتا بلکہ، ہاں کوئی ساتھ نہیں آئے گا، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ آئے گا، ہے نا۔ اس لیے یہ محفل سجی ہے، اس کو غنیمت جانو، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی محفل ہے، اس کا ادب کرو، ادب کے ساتھ بیٹھو، سنجیدگی کے ساتھ سنو، بالکل خاموشی کے ساتھ سنو، اچھا لگے سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، نیکیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ سوچو کہ ہمیں ان محفلوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ سوچو کہ ہمیں انہیں تقریر کی واعظ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ کبھی نہ سوچنا۔ حضرت عمر فاروق اعظم وہ ہیں جن کے تعلق سے آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ عمر فاروق اعظم جن کے تعلق سے آقا فرماتے ہیں میرا عمر وہ ہے جن کی زبان پر حق بولتا ہے۔ وہ عمر فاروق اعظم جن کی شان یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں آسمان میں جتنے ستارے ہیں یہ تمام در ستارے اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں۔ وہ عمر فاروق اعظم جن کے تعلق سے آقا نے دنیا میں بشارت دی ہے عمر جنتی ہے۔ اس عمر کا حال یہ تھا جب روتے تھے تو روتے روتے آنکھوں میں گڈھے پڑ جاتے تھے، جب روتے تھے نماز کے تیار ہوتے تھے اس قدر کانپنے لگتے تھے جیسے ہوا میں کوئی چیز ہل رہی ہو۔ کسی نے پوچھا اے عمر فاروق اعظم آپ اتنا کانپ رہے ہیں، یہ آپ کا تقویٰ ہے، یہ آپ کا مقام ہے؟ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے جلا ہی نہ ہوتا، اگر میں دنیا میں آتا نہیں تو قیامت میں حساب نہ دینا پڑتا، دنیا میں آیا ہوں تو قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کو جنت میں جانے کا ٹکٹ مصطفیٰ کریم نے دیا ہے، اور آج جو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے اس کا حال یہ ہے۔ وہ کہتا ہے ان دینی مجلسوں میں کیا رکھا ہے، ان محفلوں میں کیا رکھا ہے، وہ محفلوں سے دور بھاگ رہے ہیں۔ ارے سنو یہ وہ محفل ہے، اس محفل میں جب تک آپ بیٹھے رہیں گے آپ کے نامے اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، جب تک بیٹھے رہو گے اعمال میں جو ہے اعمال آپ کے جو ہے اعمال کے پنوں پر نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس محفل کی برکتیں یہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ علماء فرماتے ہیں ایسی محفل میں بیٹھنے والا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے نحوستوں کو دور فرما دیتا ہے، بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے، خیر و برکت کو ان کا مقدر فرما دیتا ہے۔ یہ وہ محفل ہے اور آپ اسی محفل سے دور بھاگے جا رہے ہیں، اسی محفل سے دور بھاگے جا رہے ہیں۔ کیا برکت کیا شان اس محفل کی میں بیان کروں گا انشاءاللہ آگے۔ آج ہمارا موضوع، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم موضوع سے بھٹک گئے، ابھی موضوع کی شروعات ہوئی نہیں ہے،
اب ہم موضوع پہ آئیں گے انشاءاللہ اور آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ میرے مصطفیٰ کا بچپنا کیا تھا. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کا بچپن کیا ہے. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے مفتی جب تک بچپنے کے عالم میں تھے تو کوئی نہ جانے کیا کام کرتا تھا، کوئی نہ جانے کیا کام کرتا تھا. بچپن کی باتوں پر اعتبار نہیں کی جاتی، اس لیے کہ بچپنے کے عالم میں کوئی کچھ بھی کر لیتا ہے. آپ بعض لوگوں کی کتابوں کو دیکھیں گے، ہمارے والے کے نہیں، ان کے والے مولوی صاحب جن کو وہ لوگ مجدد کہتے تھے، ان کے بچپنا کے عالم میں یہ تھا کہ کبھی کسی کو ٹائر کی ہوا نکال دیا کرتے تھے. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کبھی کسی کے ٹائر کی ہوا نکال دیا کرتے تھے، کبھی کسی گھر میں اینٹا پھینک کر کے بھاگ جایا کرتے تھے، نہ جانے کیا کیا چیزیں کیا کرتے تھے. البتہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچپنے کا جو عالم ہوتا ہے اس میں بچہ کچھ بھی کر گزر جاتا ہے، اس کو کتابوں میں لکھا نہیں جاتا یا اس پر اعتبار نہیں جاتا یا اس کے تعلق سے یہ نہیں کہا جا سکتا یہ آدمی آج اتنا بڑا بنا بیٹھا ہے، بچپن تو ایسی گزری ہے، نہیں کہا جاتا. اس لیے کہ بچپنا جو ہوتا ہے اس وقت بچے کا جو دماغ ہوتا ہے، اس کا جو شعور ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا کہ وہ بڑے والی زندگی کی طرح اپنے دماغ میں ہر بات کو بٹھا سکے. یہ عام انسان کی بات ہے، مگر آؤ محبوب خدا کی بات کرتے ہیں، آؤ امام الانبیاء کی بات کرتے ہیں، آؤ تاجدار انبیاء کی بات کرتے ہیں. آج جن کی عمریں 55 ہو گئی ہیں، وہ 55 والے جو بچپن میں بدماشیاں کرتے تھے، بچپن میں جو اس کو شعور آیا ہے، اس سے کہیں زیادہ اچھا معاملہ میرے مصطفیٰ کے بچپن کا معاملہ ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم کے بچپن کے کیا کہنے. آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں میرے مصطفیٰ کا بچپنا کیا بچپنا تھا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم کی پیدائش ہو رہی ہے. توجہ کے ساتھ سنیں آپ تک. بیچ میں جگہ خالص کو پر کر لیجئے، قریب آ کر کے بیٹھ جائیے. ذرا قریب بیٹھیں گے تو مجھے لگے گا کہ بھائی سننے والے لوگ ہمارے قریب ہیں. جو قریب ہوتے ہیں وہ دل کے بھی قریب ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ میری دعا یہ ہے مولا جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر آئے ہیں سب کو مدینے کی زیارت فرما دے، سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اس محفل میلاد کے طفیل مولا ہم تمام کے گھروں سے بلاؤں کو دفع عطا فرما دے. اللہ اکبر. میلاد مصطفیٰ کی بات آ رہی ہے، سرکار کے بچپنے کی بات آ رہی ہے. آ جاؤ سرکار کے بچپنے کی بات آ رہی ہے. سبحان اللہ. سرکار کی پیدائش کی رات ہے، مصطفیٰ کریم پیدا ہو رہے ہیں. ایک یہودی دوڑتا ہوا قریشیوں کے پاس آتا ہے، ہاشمیوں کے پاس آتا ہے. اے قریشیوں، اے ہاشمیوں، ذرا یہ تو بتاؤ کیا آج تمہارے قبیلے میں، تمہارے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کیا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگ کہنے لگے یہ کیسی باتیں کرتے ہو، بچے تو ہمارے یہاں پیدا ہوتے رہتے ہیں، آج پہلی بار تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو کیا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ آج میں نے ایک ایسے ستارے کو طلوع ہوتے دیکھا ہے جو ستارہ اس سے پہلے کبھی طلوع نہیں ہوا. اور میں نے تورات میں پڑھا ہے جب وہ ستارہ طلوع ہوگا تو سمجھ جانا کہ نبی آخر زمان دنیا میں آ گئے ہیں، سمجھ جانا کہ مصطفیٰ کی آمد ہو چکی ہے، سمجھ جانا کہ مصطفیٰ کریم تشریف لا چکے ہیں. لہذا اے لوگوں بتاؤ کیا تمہارے خاندان میں، کیا تمہارے قبیلے میں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا عبد المطلب کے یہاں، عبداللہ کے گھر میں عبد المطلب کا پوتا آمنہ کے شکم سے، آمنہ کے بطن سے دنیا میں تشریف لایا ہے. یہودی کہتا ہے چلو مجھے لے کر کے اس کے یہاں چلو، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں. آہا سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کی شان کیا کہنے. سبحان اللہ. ابھی دنیا میں آئے
آئے نہیں ہیں، ابھی دنیا میں آ رہے ہیں، مگر یہودیوں کے کتابوں میں تذکرہ ہے، تورات میں تذکرہ ہے، تورات میں ذکر ہے۔ لوگوں نے پوچھا تھا تورات میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا تھا تورات میں یہ لکھا ہے کہ ایک ستارہ چمکے گا، ایک ستارہ طلوع ہوگا، جب وہ ستارہ طلوع ہوگا تو سمجھ جانا کہ نبی آخر زمان تشریف لائے ہیں۔ پتہ یہ چلا تورات کو نازل کرنے والا خدا جس پر نازل کرے وہ نبی موسیٰ، سبحان اللہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ بھی میلادی ہے، موسیٰ بھی میلاد مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ ابھی مصطفیٰ آئے نہیں ہیں مگر مصطفیٰ کا ذکر تورات میں ہے، مصطفیٰ آئے نہیں ہے، مصطفیٰ کا ذکر انجیل میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زبور میں ہے، مصطفیٰ آئے نہیں ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج لوگ محفل میلاد کے حوالے سے کانا پھوسی کرتے ہیں، یہ کیسے کرتے ہو؟ یہ کیوں کرتے ہو؟ اتنا کیوں کرتے ہو؟ اتنا زیادہ کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا نادار ہم تو بڑا کم کرتے ہیں، تم نے دیکھا نہیں یہ آسمان کے ستارے لگائے ہیں اللہ نے مصطفیٰ کی آمد کے صدقے میں، یہ آسمان کے اوپر چاند چمک رہا ہے مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے، یہ سورج اپنی کرنوں سے لوگوں کو روشن و تابدار کر رہا ہے، یہ مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے، یہ زمین کا فرش ہے مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے، یہ آسمان کا شامیانہ ہے میرے مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے۔ خدا اپنے محبوب کی آمد سے پہلے آمد کا ڈنکا بجا رہا ہے، خدا اپنے محبوب کی آمد سے پہلے یہ تمام تر چیزیں سجا رہا ہے، خدا اپنے محبوب کی آمد سے پہلے کہیں زبور میں، کہیں انجیل میں، کہیں تورات میں، کہیں صحیفوں میں اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کی میلاد ہے، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے تم کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا جب موسیٰ کر سکتے ہیں، عیسیٰ کر سکتے ہیں، جب موسیٰ کر سکتے ہیں، آدم کر سکتے ہیں، عیسیٰ کر سکتے ہیں، ہم تو عاشق ہیں، ہم تو امت ہیں، ہم تو غلام ہیں۔ جب وہ لوگ کر سکتے ہیں، انبیاء کر سکتے ہیں، ہم تو امت ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر۔ وہ یہودی نے کہا کہ مجھے لے کر کے چلو۔ اب گئے ہیں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم دنیا میں آئے، یہودی پہنچا، کہا کہ مجھے بچے کی پیٹھ دکھائی جائے، مجھے بچے کی پیٹھ دکھائی جائے۔ جب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کپڑے کو ہٹایا گیا اور پیٹھ دکھائی گئی، جیسے ہی مصطفیٰ کریم کی پیٹھ کو دیکھا بے ہوش ہو کر گر پڑا، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے کہا پانی کے چھینٹے دیے گئے، اٹھاؤ بابا اس کو، کیا ہو گیا؟ اٹھایا گیا، کیا ہوا؟ کہا کہ اے اسماعیلیو، اے بنی اسماعیل، خوش ہو جاؤ کہ نبوت بنی اسرائیل سے ہٹ کر کے، بنی اسرائیل کے راستے سے نکل کر کے بنی اسماعیل کی طرف آ چکا ہے، سبحان اللہ۔ اے قریش، اے ہاشمی گھرانے والوں، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ عام بچہ نہیں ہے، اس کے پشت پر مہر نبوت لگا ہوا ہے۔ آہا، اس کی پشت پر مہر نبوت ہے۔ اے عرب والو، تمہیں بشارت ہو، اب تم عرب کے سردار کہلائے جاؤ گے، اب دنیا تمہیں عرب کا سردار کہے گی۔ یہ اس بچے کی آمد کا صدقہ ہے۔ ایک چیز یہاں رک کر آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد مصطفیٰ کو نبوت ملی، کہتے ہیں نا، اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ اعلان نبوت، اظہار نبوت نہیں کہتے، یہ کیا کہتے ہیں؟ نبوت ملی کب؟ 40 سال کے بعد، مطلب 40 سال سے پہلے محمد بن عبداللہ تھے، نبی نہیں تھے، 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ ہاں 40 سال کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ ایک عیسائی نے ایک مسلمان سے کہا کہ بھائی تم اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کلمہ پڑھ لو۔ کیوں؟
کہا کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل ہیں، بہتر ہے۔ تو مسلمان کہہ لگا کیوں بھائی؟ وہ مسلمان سے مراد وہ لوگ جو نام کے مسلمان ہیں، ہاں جو نام کے مسلمان ہیں۔ تو بولے کیوں بھائی؟ تو کہا کہ بھائی اس لیے ہمارے نبی بہتر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی نبوت نبی بن کر کے آئے، ہے نا؟ اور تمہارے نبی کے بارے تم کہتے ہو 40 سال کے بعد نبوت ملی، تو جو نبی بن کر کے آئے وہ افضل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے افضل ہیں، لہٰذا ہمارے نبی کلمہ پڑھ لو۔ اب ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ جو کہتے 40 سال کے بعد نبوت ملی، 40 سال کے بعد نبی ہوئے، ان کے پاس کوئی جواب ہے؟ نہیں ہے۔ ہمارے پاس جواب ہے، سنیوں کے پاس جواب ہے۔ ہم کہتے کہ ہم نبی مصطفیٰ کریم کو 40 سال کے بعد نبی نہیں مانتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے خود فرمایا ہے کنت نبیٌ و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہاں یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، اور یہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا، سبحان اللہ۔ ہاں تو ہمارے نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، آدم کی خمیر تیار بھی نہیں ہوئی تھی، پتلا بنایا نہیں گیا تھا، روح پھونکی نہیں گئی تھی، تخلیق آدم بھی نہیں ہوئی تھی، مگر حضور فرما رہے ہیں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ اے عرب کے لوگوں تمہیں سرداری مبارک۔ ہاں عرض میں یہ کر رہا تھا کہ لوگ کہتے 40 سال کے بعد نبوت ملی، ہے نا، یہ کہتے لوگ۔ ایک بات مجھے بتائیے، بچہ جب آپ کے یہاں 12ویں پاس کر لیتا ہے اس کے بعد سرٹیفکیٹ ملتا ہے، یا جب پہلی بار اسکول میں قدم رکھتا ہے تو اس کو 12ویں کا سرٹیفکیٹ دے جاتا ہے؟ ہاں نہیں، ایسا ہے کیا کہ 12ویں ابھی اسکول میں قدم رکھا، اسکول والے نے کہا دے دو کو 12ویں کا سرٹیفکیٹ، ایسا ہے کیا؟ 12ویں کے بعد ہی دیا جاتا ہے نا، کام مکمل ہوگا تو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا نا۔ اب مصطفیٰ کریم دنیا میں آئے، یہ لوگ کہتے 40 سال کے بعد نبوت ملی، تو پھر مہر نبوت کیسے؟ اگر 40 سال کے بعد نبوت ملی تو 40 سال کے بعد مہر نبوت کا ہونا تھا۔ پیدا ہوتے ہی مہر نبوت سند ہے، نبوت کی مہر لگ چکی ہے۔ پیدا ہوتے ہی نبوت کی مہر کا مہر ہے، تو نبوت کا مہر کا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کریم پیدائشی نبی ہے۔ ہاں ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بات یہ بتائیے کہ ایک آدمی سے پوچھا بھائی تمہارے کتنے بچے ہیں؟ وہ کہہ رہے کہ ہمارے 3 بچے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھے کہ حضرت تمہارے کتنے بچے ہیں؟ میں بولے میرے 2 بچے ہیں۔ پھر آپ مجھ سے بولے کہ حضرت تمہاری شادی ہو گئی؟ ہاں ہم کیا بولیں گے؟ ارے بیوقوف، ہاں بولیں گے نہیں بولیں گے؟ اس کو بولیں گے سے بھائی، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ ارے میری شادی نہیں ہوئی تو بچہ کیسے ہوگا؟ اور اگر میری شادی نہ ہو اور بچہ ہو جائے تو میں اس کو بولوں گا تھوڑی، چھپاؤں گا؟ ہے بھی کچھ لوگ ہوتے بھی ہے، کچھ لوگ ہوتے نہیں ہوتے، وہ چھپانے کی چیز ہوتی ہے، چھپانے کی نہیں۔ ہاں تو اب مجھے بولے حضرت تمہارے کتنے بچے؟ میں نے کہا ہمارے 2 بچے۔ بھائی حضرت تمہاری شادی ہو گئی؟ تو میں نے کہا عجیب معاملہ ہے، کیا باتیں کر رہا ہے؟ سب کے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہے؟ بابا شادی ہوئی تبھی تو بچے ہوئے، ہے کہ نہیں؟ ایک دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی ایسا پوچھے تو بیوقوف ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں اس کو دنیا گنوار کہیں گی۔ ہاں بھائی گنوار، ابن گنوار، کیا باتیں کر رہا ہے؟ شادی کے بغیر بچہ؟
اگر نبی نہیں ہوئے تھے، نبوت نہیں ملی تھی، پھر مہر کا ہو جانا؟ ہاں، اگر نبی بن کر کے نہیں آئے تھے تو مہر کا لگ جانا؟ ہاں، اور اگر مہر ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی ہے۔ جس طریقے سے بچے اگر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی ہو چکی ہے۔ عام فین زبان میں، ہماری آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں میں، تاکہ ذہن میں بات بیٹھے کہ بھائی اگر بچے، میں نے کہا میرے 2 بچے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ اگر نبوت کی مہر لگ چکی ہے اس کا مطلب کہ نبی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی پوچھے کہ نہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی تو دنیا انہیں کیا کہے گی؟ گنوار ابن گنوار، ہے نا؟ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو سارا کچھ جان کر کے بھی حسد کی آگ میں جل کر کے یہ جملے استعمال کرتے ہیں، تو ان کو گنوار کہیں گے، بیوقوف کہیں گے، ہے نا؟ خیر، مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف لائے، بہت ساری باتیں اس میں ہے، اس میں گفتگو، پوری گفتگو اس میں ہو جائیں گی۔ مصطفیٰ کریم تشریف لائے، جب تشریف لائے تو عرب کا دستور تھا کہ عربی لوگ اپنے اپنے بچوں کو دیہاتوں میں دائیوں کو دے دیا کرتے تھے، تاکہ دیہات کی جو آب و ہوا ہے وہ بڑی پاکیزہ ہوا ہوتی ہے، اچھی ہوا ہوتی ہے، تو بچے کی نشود و نما، بچے کی جو تربیت ہے اور بچے کا جو جسم ہے وہ فربا ہوتا ہے۔ اب شہر میں ہیں، گاڑیاں ادھر سے پیں ادھر سے پیں، بجا بجی، ہے نا، نہ جانے کیا کیا چیزیں، تو آدمی کے کان ادھر سے ادھر پھڑکتے رہتے ہیں۔ اور دیہات میں بالکل سائلنٹ والا معاملہ رہتا ہے، یہاں اتنا سا گھر ہے، اتے میں حمام خانہ، اتے میں وضو خانہ، اتے میں پاخانہ، اتے میں پیشاب خانہ، اتے میں تمام در چیزیں، اتے میں کچن ہے۔ مگر دیہات میں آپ جا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے گھر، آنگن ہیں کھیلنے کے لیے، جو ہے باغان ہے، باغات ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، بچہ کھیلے، جھولا لگا کے جھولے، ہے نا؟ تو وہاں کی جو آب و ہوا ہوتی ہے، ایک تو ہریالی بہت ہوتی ہے۔ اب ہمارے یہاں شہروں میں کیا ہے، تمام پیڑ کاٹ کاٹ کے گھر بنا دیے گئے، ہے نا؟ اب وہاں کا پیڑ پودے ہریالی ہیں تو وہاں کی ہوا سے بچہ جلدی فربا ہو جاتا ہے، ایک چیز یہ۔ دوسری چیز یہ کہ عرب میں ایک دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو دودھ پلانے کے دائیوں کو اس لیے دیتے تھے تاکہ جو بچے کی ماں ہے وہ جلدی سے تندرست ہو جائے، ہے نا؟ اب ابھی کی طرح کام تو ہے نہیں عورتوں کے، وہیں بیٹھ کے پیاز کاٹ رہی، وہیں بیٹھ کے کام ایک ساتھ کر کے ختم کر دیا معاملہ۔ وہ پہلے کا زمانہ تھا کہ جانا ہے اور پانی بھر کر کے لانا ہے کنویں سے، ہاتھوں سے کھینچنا ہے، مشکیجہ گلے میں لٹکانا ہے، پورے 20 لیٹر پانی کاندھے میں لے کر کے آنا ہے، وہ تمام تر چیزیں تھی۔ تو اب ان چیزوں کے لیے اب گھر میں کرنے والی ایک ہی عورت، ہے نا؟ یہ تمام تر چیزیں ہونی چاہیے، تو اس لیے کیا کرتے تھے وہ لوگ کہ بچوں کو دیہاتوں میں دے دیتے تھے، اور جو دیہات سے دائیاں آتی تھی، جب بچہ پرورش پا لیتا 1-2 سال کے ہو جاتا تو 1-2 سال کی جو اجرت ہوتی تھی ان کو دے دی جاتی تھی، ہے نا؟ اب حضور پیدا ہوئے تو اب مکہ مکرمہ میں دیہات کے لوگ بچوں کو لینے کے لیے آئے، بچوں کو لینے کے آئے، بچوں کو لیں گے، لے کر کے جائیں گے، پالیں گے، پوسیں گے، پروان چڑھائیں گے، اور آ کر کے ان کے ماں باپ سے انعام لے کر کے جائیں گے، اجرت لے کر کے جائیں گے۔ ایک بچے کو ایک آدمی جو اپنے گھر میں لے کے جاتا تھا، تو لوگ وہاں سے آنے لگے، انہی میں سے ایک تھی جن کا نام تھا حضرت بی بی حلیمہ۔ بی بی حلیمہ کے ایک شوہر تھے، ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام عبد الرحمن تھا، اور ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ تھا، ہے نا؟ اپنے شوہر کے ساتھ غریبی کا عالم، فاقہ کا عالم، حال یہ کہ حضرت حلیمہ کے سینہ سوکھ چکا تھا، آپ کا بیٹا رات بھر روتا، دودھ نہیں، فاقہ کشی کا عالم، قسم پرسی کا عالم، غریبی مفلسی کا عالم، کھانے کو کھانا نہیں، سینہ سوکھ چکا تھا، بیٹا رات بھر روتا تھا۔ سوچا، میاں بیوی نے کہا چلو چلتے ہیں، مکے سے کسی بچے کو لاتے ہیں، اس کو لائیں گے، اس کو پالیں گے، اور جو اجرت ملے گی اس سے زندگی کی گاڑی چلے گی، آگے بڑھے گی۔
اونٹنی لیا ساتھ میں، اور اونٹنی بھی لا کر کمزور، چل نہیں پا رہی تھی، اونٹنی کو لیا۔ اب جو دوسرے لوگ تھے ان کی اونٹنیاں تیز تھی، طاقتور تھی، چلی جا رہی ہے، ان کی اونٹنی کبھی بیٹھ رہی ہے، کبھی اٹھ رہی ہے، کبھی بیٹھ رہی ہے، کبھی اٹھ رہی ہے، بس لنگڑاتے جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، جھلتے جھلتے ڈلتے ڈلتے لنگڑاتے لنگڑاتے آگے بڑھتے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو حال یہ، امیر کے جتنے امیر لوگ ان کے جو بچے تھے ان کو سب لوگوں نے لے لیا، اب کوئی بچہ نہیں، بس ایک آمنہ کا لال باقی ہے۔ اسے کہتے ہیں قسمت، اسے کیا کہتے ہیں؟ قسمت۔ ہاں، وہ جو پہلے آئے وہ امیروں کو لے کر کے گئے، اور جو بعد میں آ رہی ہیں وہ غریبوں کے پیشوا کو لے کر کے جا رہی ہے۔ اب آئی دیکھا کہ سارے بچے چلے گئے، کوئی بچہ ہے نہیں، ایک ہی بچہ عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا آمنہ کا لال ہے۔ شوہر سے کہا کیا کرے، بچہ جو ہے وہ در یتیم ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، ہاں پوتا عبد المطلب ان کے دادا ہیں، تو اس بچے کو لیں یا کیا کریں؟ شوہر نے کہا جب اتنی دور سے آئے ہیں چلو اس کو ہی لے کے چلتے ہیں، جو بھی ہمارے نصیب میں ہے دیکھا جائے گا۔ آئے آئے اب حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت عبد المطلب سے کہتی ہیں کہ آپ کے پوتے کو دکھائیے۔ عبد المطلب کہتے دیکھو اس کا باپ نہیں، اور میرا پوتا کسی کا دودھ جلدی پیتا نہیں ہے، پہلے تم میرے پوتے کو گود میں لو، دیکھو اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے، مطلب کہ تمہارا دودھ پیے، تو تم لے کر کے جاؤ۔ حضرت حلیمہ قریب پہنچی تو کیا دیکھا کہ مصطفیٰ کریم آرام فرما ہے، مصطفیٰ کریم آرام فرما ہے، اور جیسے ہی حضرت حلیمہ کی نظر مصطفیٰ پر پڑی ایسا لگا کہ دل کی دنیا بدل گئی، دل سے عاشق فریفتہ ہو گئی، اور جیسے ہی نظر پڑی سرکار آرام فرما، آنکھیں بند ہے، آنکھیں بند ہے، جیسے حلیمہ کی نظر پڑی سرکار نے آنکھیں کھولی، اور جیسے ہی آنکھیں کھولی مصطفیٰ کریم مسکرا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک چیز، بچہ جب تک 3 مہینے کا نہیں ہوتا، بچہ جب بھی سو کر کے اٹھتا ہے تو روتا ہے، جب بھی سو کر کے اٹھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ 3 مہینے تک، 3 مہینے سے 6 مہینے تک اس کا یہ جو روٹیشن ہے وہ دھیرے 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 کم ہوتا، 6 مہینے سے 1 سال ہو جائے تو پھر دھیرے دھیرے رونا بند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بچے پیدا ہو تو بابا پہلے منڈی تو گھما کے سوتا، ارے کیا مصیبت ہے بابا، دن بھر کام کرتا رات کو سونے نہیں دیتا ہے کہ نہیں ہے، بابا منڈی گھما کے سوتا، صحیح بول رہا غلط بول رہا میں؟ اب ماں رات بھر اس کو لے کے تھپ تھپاتی رہتی ہے، بیٹا سو جا بیٹا سو جا، تو سوئے گا تو میں سوؤں گی، تو سوئے گا تو میں سوؤں گی، ماں تھپاتی رہتی ہے، صبح اٹھتی ہے تو باپ بولتا ہے ناشتہ لے کے چائے لے گا، تم تو ادھر منڈی گھما کے سو گئے، رات بھر مجھے جاگنا پڑا، ہے کہ نہیں ہے؟ رات بھر ماں اچھا پھر وہ عورتوں میں بولتی بھی ہیں، اتنا روتا میرا بیٹا سمجھ میں نہیں آتا، رات بھر روتے ہی رہتا، خالی دن کو سوتا رات کو روتا، میں کیا کروں بول کے، عورتیں اپنی بات بھی کرتی رہتی ہے۔ مگر مصطفیٰ کریم سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کا دنیا میں آنا الگ، میرے مصطفیٰ کا بچپنا الگ۔ سارے بچے جب سوتے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں تو روتے ہیں، مصطفیٰ آنکھ کھولتے ہیں تو مسکراتے ہیں۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی نگاہ پڑی اور مصطفیٰ کی نگاہ سے نگاہ ٹکرائی، دل بالکل ایسا لگا کہ دل کی دنیا بدل گئی، سینے میں لیا، اور جیسے ہی سینے میں لیا مصطفیٰ کریم کو سینے سے لگایا، وہ جو حلیمہ کا سینہ خشک تھا دودھ سے بھر گیا، سبحان اللہ۔ یہ بھی حکمت ہے، حکمت
یہ بھی کیا ہے؟ حکمت ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں کیا حکمت ہے، میں نے کہا سنو ہم سے کیا حکمت ہے۔ بچہ جب بڑا ہو جاتا تھوڑا سا نا 10-12 سال کا، ماں بولتی بیٹا فلاں کام کر، میں نہیں کرتا، غصہ کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ کرتے ہیں نا۔ 10-12 سال کا کیا، آج تو 25 سال والا بھی غصہ کرتا، اب 25 سال والا زیادہ کرتا ہے نہیں؟ زیادہ بولیں گے تم تو گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا میں۔ ہاں بچپن میں ایک بار بولتے کہ باؤ گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا میں، معلوم چلتا تمہارے کو ہے نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب بڑا ہو جائے نا، ماں کہتی بیٹا فلاں کام کر، بچہ کہتا نہیں کروں گا، تو ماں کہتی دیکھ آج بڑا غصہ دکھا رہا ہے نا، میں دودھ نہیں پلاتی تو بڑا نہیں ہوتا، میرے احسان ہے تیرے پر، دودھ پلا کے تجھے بڑا کیا، یہ ہڈیوں میں جو گودا آیا طاقت آئی ہے نا میرے دودھ پلانے کی وجہ سے، آج غصہ دکھا رہا ہے میرے کو، میرا احسان ہے تیرے پر۔ اللہ نے قحط کروا کر کے پہلے حلیمہ کے دودھ کو سکھوا دیا اور مصطفیٰ سے ملا کر کے حلیمہ کے سینے کو دودھ سے بھر دیا۔ اے حلیمہ کل یہ نہ کہنا اے محمد عربی تجھ پر میرا احسان ہے، نہیں، اے حلیمہ تیرے سینے میں جو دودھ آیا ہے وہ محمد عربی کا صدقہ ہے۔ تکبیر، سرکار کی آمد، کی آمد، تکبیر، تیرے سینے میں جو دودھ آیا ہے وہ محمد عربی کا صدقہ ہے۔ اب مصطفیٰ کریم کو گود میں لیا اور لینے کے بعد داہنا پستان پیش کیا، سرکار نے داہنا پستان پیا، بائیں طرف دودھ پلانا چاہتی ہیں مگر سرکار منہ ہٹا لے رہے ہیں۔ بچپنے کا عالم ہے میرے مصطفیٰ کو معلوم ہے میرا ایک رضائی بھائی ہے۔ جب مصطفیٰ کے بچپنے میں عدل کا یہ عالم ہے، انصاف کا یہ عالم ہے، جن کا بچپنا اتنا ستھرا ہو جوانی کے کیا کہنے۔ مصطفیٰ کریم عدل فرما رہے ہیں سبحان اللہ۔ اب حلیمہ نے گود میں لیا، حضرت آمنہ کہتی ہے حلیمہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا لال ہے، دیکھنا خیال کرنا، اسے اچھے سے سنبھالنا۔ حلیمہ کہتی ہیں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، جب سے نگاہ ملی ہے ایسا لگتا ہے حلیمہ اس کا غلام بن چکی ہے۔ آہا سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ اب سرکار کو سینے سے لگاتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہیں ہم لوگ مکہ آئے ہیں، چلو کم سے کم مکے کا خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے ہیں۔ گود میں مصطفیٰ کریم کی ذات ہے اور حلیمہ طواف کعبہ کر رہی ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شرف سوائے حلیمہ کے کسی اور کو نہ ملا ہے، نہ قیامت تک مل سکتا ہے کہ حلیمہ کی گود میں اللہ کے محبوب ہے اور خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، خانہ کعبہ کا چکر لگایا جا رہا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے عجیب بات ہے کہ میں محمد عربی کو اپنے گود میں لے کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہوں، میں کیا دیکھتی ہوں، میں جیسے چکر لگاتی ہوں ایسا لگتا ہے خانہ کعبہ کا دیوار، خانہ کعبہ کی دیوار میرے اوپر جھکی جا رہی ہے، جھکی جا رہی ہے، اس دیوار کی طرف آ رہی ہوں، یہ دیوار جھک رہی ہے، اس دیوار کی طرف جا رہی ہوں، وہ دیوار جھک رہی ہے، اس دیوار کی طرف آ رہی ہوں، یہ دیوار جھک رہی ہے۔ گویا خانہ کعبہ یہ بتانا چاہتا ہے اے حلیمہ جو تیری گود میں ہے وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اعلیٰ سرکار پکار اٹھتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اب کعبے کا کعبہ طواف کر رہا ہے، کعبہ جھکا جا رہا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ چلو اس کعبے کے اندر ایک پتھر ہے جو آسمان دنیا سے جنت سے آدم علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں، انہیں بوسہ دے دیتے ہیں۔ دل میں خیال کیا چھوٹا سا بچہ ہے، پہلے اسے بوسہ دلوا دیتی ہوں، یہ بوسہ دے دیں گے۔ ہمارے یہاں بھی دستور ہے باپ اپنے
بچے کو لے کر کے مزار پہ جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، باپ کہتے بیٹا چوم لے، کبھی چادر اٹھا کے بچے پہ ڈال دیتا ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ بزرگان دین کی برکتیں حاصل ہو جائے، ان کے فیضان سے بچہ ہی مالا مال ہو جائے۔ جناب حضرت حلیمہ جو ہے سرکار کی ذات کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور پتھر کی طرف جھکا رہے ہیں کہ یہ حضرت اسود کو بوسہ دے دیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں سرکار کو محمد عربی کو پتھر کو چموانے کے لیے جھکا رہی ہوں، میں نے کیا دیکھا، پتھر اپنی جگہ سے نکلا اور مصطفیٰ کریم کے لب سے لگ گیا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم کے لب سے لگ گیا۔ ساری دنیا کے پتھروں کو چومنے سے شریعت منع کر رہی ہے، خود خانہ کعبہ کے اندر 300 سے زائد بت رکھے ہوئے تھے، انہیں نکال کر باہر کیا گیا، پتھروں کو نکال کر باہر کیا گیا، مگر وہ پتھر جسے بچپنے میں میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، اس پتھر کو ہر حاجی کو چومنا ہے، ہر حاجی کو چومنا ہے۔ ارے نہ چوم سکو تو کم سے کم استلام کرنے کا حکم ہے، یہ بھی نہ ہو سکے تو اتنا تو ضرور کہا گیا، لکڑی کے ذریعے سے، چھڑی کے ذریعے سے، اشارے سے چوم لو، اس لکڑی کو چوم لو تو اس پتھر کو چومنا قرار دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم جب طواف کرتے ہیں، طواف کرتے کرتے جب حضرت اسود کے قریب پہنچتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں، اے پتھر انک لا تنفع ولا تضر، اے پتھر تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ یہ عمر فاروق اعظم فرما رہے ہیں، اور آج ساری دنیا اس پتھر کو بوسہ دے رہی ہے، اس لیے کہ بچپنے میں میرے مصطفیٰ نے بوسہ دیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت حلیمہ سعدیہ جب یہ چیز دیکھی تو فریفتہ ہو گئی، یہ بچہ تو بڑا کرامتی بچہ ہے، ان کی شان تو بڑی عرف و اعلیٰ شان ہے۔ اب جناب حضرت حلیمہ بچے کو لے کر کے اسی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں جسے ہماری زبان میں ہم لوگ مرگھلا کہتے ہیں، جو چلنے پھرنے سے قاصر ہے، چلتی ہے تو لگ جاتی ہے، چلتی ہے تو بیٹھ جاتی ہے، جسم کے اندر جان ہے بس نام کا، جسم کے اندر گوشت ہے بس نام کا، ایسا لگے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ وہ اونٹنی کو لے کر کے حضرت حلیمہ آئی تھی، لیکن جناب حلیمہ جب میرے مصطفیٰ کو گود میں لے کر کے اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، اب اس اونٹنی کا رفتار کا یہ عالم ہے کہ اس اونٹنی کے رفتار کا یہ عالم ہے کہ پہلے جب آتی تھی تو بیٹھ جاتی تھی، لیکن اب چل رہی ہے تو ساری اونٹنیاں جتنے بھی لوگ گئے تھے بچے لینے کے لیے وہ سب پیچھے کے پیچھے رہ جا رہے ہیں، اب یہ اونٹنی سب سے آگے چل رہی ہے۔ لوگوں نے کہا تھا اے حلیمہ یہ تو نے کیا کر لیا، سواری تو نے بدل لی۔ حلیمہ کہتی ہے سواری نہیں بدلی، اس پر بیٹھنے والا سوار بدل گیا ہے، سواری تو وہی ہے مگر سوار بدل گیا ہے۔ جب پہلے آئے تھے ہم سوار تھے، اب جا رہے ہیں تو ساری کائنات کا تاجدار سوار ہے۔ اللہ اکبر، سواری نہیں بدلی ہے، اب سوار بدل گیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم سوار ہے، ایسا لگتا اونٹنیوں میں جان آ گئی، اونٹنی میں جان پیدا ہو گئی ہے۔ اب حضرت حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اب حال یہ ہے حضرت حلیمہ سرکار کو اپنے گھر لے کر کے آتی ہے، سرکار کو اپنے گھر لے کر کے آتی ہے۔ واقعات بڑے لمبے ہیں، اگر بیان کرنا چلو بیان کرتے چلو کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ اپنے گھر پہ لے کر کے آتی ہیں، اللہ اکبر، محلے کی عورتیں کہتی ہیں اے حلیمہ کیا کرتی ہو، روزانہ گھر پہ چراغ جلاتی ہو، گھر کو روشن کرتی ہو، چراغ جلا کر کے رکھتی ہو، تم تو بڑی غریب تھی نا، تمہارے گھر میں تو چراغ جلانے کے تیل نہیں تھے نا، کیا بات ہے، اب کون سا پیسہ آ گیا ہے، ساری رات چراغ جلایا کرتی ہو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے ارے سوال کرنے والے سنو، میں چراغ نہیں جلاتی، میرے گھر میں سراج منیر آ گیا ہے، میرے گھر میں اللہ نے وہ روشن چراغ بھیج دیا ہے کہ جن کے چہرے کی شعاعوں سے میرا
پورا گھر روشن و تابناک ہوتا ہے. جب کسی اندھیرے کمرے میں مجھے جانا پڑتا ہے اور اس کمرے میں چراغ نہ ہو تو میں محمد عربی کو ساتھ لے کر کے جاتی ہوں. جب سرکار کو ساتھ لے کر کے جاتی ہوں, سرکار کے چہرے سے نکلنے والی روشنی کی وجہ سے وہ کمرہ روشن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ میرے مصطفیٰ کی برکتیں ہیں, یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. آج لوگ کہتے ہیں تم شان مصطفیٰ بیان کرتے ہو, عظمت مصطفیٰ بیان کرتے ہو, سیرت مصطفیٰ بیان نہیں کرتے. میں نے کہا جو شان مصطفیٰ ہے وہی سیرت مصطفیٰ ہے, جو سیرت مصطفیٰ ہے وہی عظمت مصطفیٰ ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ کی سیرت میں چراغ بھی ہے, مصطفیٰ کی سیرت میں اٹھنے کے اندر طاقت آ جانا بھی ہے, مصطفیٰ کی سیرت میں گھر کو روشن و تابناک بنانا بھی ہے. یہ سب مصطفیٰ کی سیرتوں میں شامل ہے. وہ تمہارا لہجہ ہے, تم اور لہجے سے بیان کرتے ہو, یہ ہمارا لہجہ ہے. ہم عشق والے لہجے میں بیان کرتے ہیں, ہم محبت والے لہجے میں بیان کرتے ہیں. ہمارا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے. ہمارا لہجہ وہ ہوتا ہے جو لہجہ ہمارے بزرگوں نے دیا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار, عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ گے تو پھر سیرت کی کتابوں میں بھی یہ تمام در چیزیں نظر آئے گی. اور عشق نہیں ہوگا تو پھر حال یہ کہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے نظر آؤ گے. مصطفیٰ کریم آئے ہیں, حضرت حلیمہ کے گھر میں روشنی آ گئی ہے. وہ گھر جو اب تک فاقہ کشی مبتلا تھا, مصطفیٰ کریم آئے ہیں, رزق کے دروازے کھل گئے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تشریف لائے. بچپنے کا عالم ہے. آہا, واقعات بہت ہیں, وقت کافی ہو چلا ہے. ایک آخری بات, پھر انشاءاللہ گفتگو ختم. سرکار جھولے میں جھول رہے ہیں, پنگھورے میں ہیں. آہا, پنگھورے میں ہیں, جھولے میں جھول رہے ہیں. چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. ہاں, پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. اور مصطفیٰ کریم جھولے میں لیٹ کر کے چاند کے ساتھ کھیل رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہماری طرح, ارے جن کا آنا تمہاری طرح نہیں, بچپن تمہاری طرح نہیں, جوانی تمہاری طرح ہو جائے گی. مصطفیٰ کریم آئے تو سجدے میں گئے, ہے نا. مصطفیٰ کریم آئے تو مسکرا دی. تم آئے ہو تو روتے روتے آئے ہو. تم آؤ تو قرآن کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, کہ ہم نے تمہیں نکالا تمہاری ماں کے پیٹ سے. ہاں, ہمارے بارے میں, آپ کے بارے میں, عام لوگوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماں کی پیٹ سے. اور مصطفیٰ کریم آئے تو کہا قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق کوئی شک نہیں, تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور. جن کا آنا تمہاری طرح نہیں, جن کا جانا تمہاری طرح نہیں, وہ بھلا تمہاری طرح کیسے ہو جائیں گے؟ وہ کسی شاعر نے کہا انہیں اپنے جیسا بتانے سے پہلے, سمندر کو قطرہ دکھانے سے پہلے ذرا آئینہ دیکھ لے. مجھے بتا دے کہ اپنی طرح کیا کہا, انہیں اپنے جیسا بتانے سے پہلے, سمندر کو قطرہ دکھانے سے پہلے. وہ سمندر ہے. ہاں, میں نے کل جمعہ میں کہا تھا تقریر میں, والنجم کی تفسیر میں, کہ والنجم کا ایک معنی یہ بھی ہے جہاں سے دریا کی پو پھوٹتی ہے, جہاں سے پانی نکلتا ہے اور دریا میں شامل ہوتا ہے, دریا کی پو پھوٹتی ہے. نجم کا ایک یہ بھی معنی ہے, یعنی مصطفیٰ سے ساری کائنات سیراب ہو رہی ہے. تو شاعر نے کہا کہ انہیں اپنے جیسا بتانے سے پہلے, سمندر کو قطرہ دکھانے سے پہلے ذرا آئینہ دیکھ لے, در مصطفیٰ دیکھ لے, ہے نا. تو خیر عرض کر رہا تھا کہ کہتے ہیں ہماری طرح معاذ اللہ, بابا تم جب بچپن میں تھے چٹی بھی صحیح نہیں پہنتے تھے بابا,
ننگے ننگے گھومتے تھے 3 سال 5 سال تک، ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح بول رہا ہوں نا؟ مگر مصطفیٰ کریم، اللہ اکبر، جب صدر کھل جاتا تو فرشتے آ کر کے صدر کو چھپا دیا کرتے تھے۔ یہ پورے مصطفیٰ کی شان ہے۔ تم پیدا ہو تو خلیفہ آئے ختنہ کرانے کے لیے، ہے نہیں ہے؟ اماں ابا دعا کر اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، دیکھ لے میرے مولا، درد کو بھی دور کر دے، میرے بیٹے کو اچھا تندرست کر دے، ہے کہ نہیں ہے؟ میرے مصطفیٰ آئے تو ختنہ شدہ آئے، سبحان اللہ، ہے نہیں؟ پھر بھی کہتے ہو مصطفیٰ ہماری ادھر ہے۔ یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی تمہارے کو؟ 5 سال تک سائیکل کے ٹائر ٹٹر ٹٹر کرتے گھومتے رہے، ہاں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بابا؟ مگر مصطفیٰ کریم سبحان اللہ پنگورے میں چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور مصطفیٰ کریم انگلی کا اشارہ فرما رہے ہیں، انگلی کا اشارہ فرما رہے ہیں، تو کبھی انگلی ادھر کرتے ہیں تو چاند ادھر، انگلی ادھر کرتے ہیں تو چاند ادھر، انگلی جدھر جدھر کرتے ہیں چاند ادھر ادھر جا رہا ہے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، نور والے آقا کے لیے کھلونا بھی نور کا ہے، سبحان اللہ، نوری ذات کے لیے کھلونا بھی نور کا ہے، پھر بھی شرم نہیں آتی، لوگ کہتے ہماری طرح معاذ اللہ۔ یہ مصطفیٰ کریم کی شان ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ بہت ساری باتیں، اب اس کے لیے یہ سرکار کا بچپن، پھر رضاعت، بہت ساری چیز کے کئی دن چاہیے صرف اسی موضوع کے لیے۔ انشاءاللہ پھر اگلا سال آئے گا تو اس کا گفتگو کریں گے نا، آج کے سال کے لیے باقی ہے، اگلے سال بچپن بیان کریں گے، پھر تو انشاءاللہ اور بھی تو کچھ دینا ہے نا، تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ایک چیز یہاں رک کر کے، میرے مصطفیٰ کی شان میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بولی بھی جانتے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، جانوروں کی بولی بھی آپ نے سنا ہے، ہرن کا واقعہ، نہ جانے کون کون سے واقعے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے نا؟ بہت سارے واقعات ہیں، ایک واقعہ بیان کر دے رہا ہوں میں اونٹ کے تعلق سے، ہے نا؟ پھر انشاءاللہ گفتگو ختم۔ اور وہ اونٹ کا جو واقعہ ہے وہ 2 واقعہ ہے، ایک حضرت جعفر بن عقیل کا واقعہ ہے اور ایک عام ایک صحابی کا واقعہ ہے۔ تو ایک واقعہ جو نماز کے تعلق سے بھی ہے، سرکار کی بارگاہ میں ایک اونٹ آیا اور اپنی منڈی کو، اپنے منہ کو سرکار کے کاندھے پہ رکھ دیا، سرکار کے کاندھے پہ رکھ دیا، اور کاندھے پہ رکھ اپنی آواز میں گٹر کو کرنے لگا، ہے نا؟ اب حضور نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ کرام سے تم لوگ جانتے ہو یہ کیا بول رہا تھا؟ صحابہ کہا حضور ہم کیا جانے، ہم کو پتا کہ گٹر کو کر رہا تھا وہ اپنی زبان میں، ہم کو کیا پتا، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ جب میں جوان تھا تو میرا مالک مجھ سے بہت کام لیتا تھا، سارے کام میں کرتا تھا، لیکن یا رسول اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے کام نہیں ہو رہا ہے، اب مجھ سے کام نہیں ہو رہا ہے، تو میرا مالک اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ اس اونٹ سے اب کام لیا نہیں جا رہا ہے، چلو اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اس کے گوشت کو بھون کے کھاتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ جب تک کام کر رہا تھا میں جوان تھا تو کام لیا مجھ سے، اب میں بوڑھا ہو گیا تو مجھے کھانا بھی کم دیتے ہیں اور مجھ سے کام بھی بہت دینا چاہتے ہیں، اب میں کام نہیں کر پا رہا تو مجھے ذبح کر دینا چاہتے ہیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کہا یا رسول اللہ آپ مجھے امان دے دیجئے۔ اس زمانے میں امان ہوتا تھا، امان اگر دے دیا کوئی کسی کو تو اپنی جان پر کھیل جاتا تھا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے تجھے امان ہے۔ اب اتنے میں اس اونٹ کا مالک آ گیا پیچھے سے، مالک آ گیا تو کہا کہ حضور یہ اونٹ میرا ہے، اسے مجھے دے دیجئے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے اونٹ تو تیرا ہے، لے کے جانا، مگر ایک بات بتا اس اونٹ کو ذبح کرنا کیوں جاتا ہے؟ تو اس نے کہا حضور آپ کو کس نے کہا
کہا مجھے تمہارے اونٹ نے کہا، مجھے تمہارے اونٹ نے کہا. تو کہا حضور ابھی بوڑھا ہو گیا، کام کچھ ہوتا نہیں اس سے، تو کریں کیا اس کو رکھے، الٹا اس کو کھانا پینا دینا پڑ رہا، کچھ کام تو ہوتا نہیں اس سے، ذبح کر لیں گے تو گھر کا ہمارا جو ہے گوشت بھی ہو جائے گا، کھا لیں گے سب مل کر کے. تو حضور نے کہا کہ میں اسے امان دے چکا ہوں، لہٰذا تم اسے ذبح نہیں کرنا، یا تو تم اس کو میرے پاس بیچ دو، جتنا پیسہ تم کو چاہیے لے لو اور اس کو میرے پاس بیچ دو، کیونکہ میں نے اسے امان دے دیا ہے. اس نے کہا کہ حضور اس کو آپ مت رکھیے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو ذبح نہیں کروں گا، میں اس کو ذبح نہیں کروں گا. یا رسول اللہ میں اس کو کھانا بھی دوں گا، اچھا کھلاؤں گا بھی، سب کچھ کروں گا، اور اسے ذبح بھی نہیں کروں گا. اس سے میں نے کام لیا جوانی میں، اب بڑھاپے میں اس کی سیوا کروں، اس کو ذبح نہیں کروں گا. سرکار نے اس اونٹ سے کہا کہ جاؤ، تمہارے مالک تو مان گئے، اب تم کو ذبح نہیں کرے، تم جاؤ. پھر وہ اونٹ پھر اپنا منہ سرکار کے کاندھے پہ، پھر گٹر کرنے لگا. سرکار نے سوال کہا تم لوگ جانتے ہو کیا کہا؟ کہ حضور ہم کو نہیں پتا. حضور نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تلوار سے ذبح ہونے سے مجھے بچایا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو جہنم سے بچائے. اونٹ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو جہنم سے بچائے. ایک اونٹ ہمارے لیے، آپ کے لیے جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، اور ہم حضور کے غلام، وہ جانور ہے نا، وہ جانور ہے نا، وہ ہمارے دعا کر رہا ہے، اور ہم حضور کے غلام، حضور کے چاہنے والے نمازوں کو چھوڑ کر کے حضور کو تکلیف دے رہے ہیں. سوچنے والی بات ہے نا، سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ اس اونٹ نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ میرا یہ جو مالک ہے نماز بھی نہیں پڑھتا، نماز کبھی کبھار نماز چھوڑ دے رہا ہے، یہ بھی کہا. تو حضور نے اسے تاکید کی کہ نماز کی پابندی کیا کرو. یعنی ایک جانور ہو کر کے نماز کی تلقین کر رہا ہے، اور ہم انسان مغز والے، دماغ والے، دماغ دوسری جگہ بتاتے ہیں ہم، دماغ والے ہم لوگ، ہم نمازوں کو چھوڑے جا رہے ہیں، نمازوں سے منہ موڑے جا رہے ہیں. اب یہ کسی نے اگر کہا، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی محفل کر رہے ہو نماز تو چھوڑ دے رہو، ایک حساب اس کا جملہ صحیح بھی ہے نا. رسول کا عاشق نماز چھوڑ دے بھائی، محفل میلاد کے ساتھ ساتھ جو فرض ہے اسے بھی کرنا چاہیے نا. فرائض کو چھوڑ رہے ہیں آپ، یہ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لہٰذا ایک جانور ہو کر کے نماز کی تلقین کر رہا ہے، اسے فکر ہے حضور کے امت کی، تو ہم انسان، ہم کیوں نہ اپنے گھر والوں کی فکر کریں، کیوں نہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، کیوں نہ ہم نمازوں سے بالکل جڑ جائیں. نماز پڑھیں گے پھر. ہاں وہ جانور تھا، ہاں اس کو دماغ نہیں ہے نا، دماغ ہے کیا اس کو؟ ہماری طرح سوچ سکتے کیا وہ؟ ہماری طرح بول سکتے کیا وہ؟ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھ سکتے کیا وہ؟ ہاں ان کے پاس، ہمارے پاس سب کچھ ہے، سب جانتے ہیں. ہم سنتے بھی علماء کرام سے نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، نہیں پڑھنے کیا نقصانات ہیں. جس گھر میں بے نمازی ایک بھی ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا. ہاں، اور بے نمازی کسے کہتے ہیں؟ جو سرے سے نماز نہیں پڑھتا اس کو بے نمازی نہیں کہتے خالی بابا. جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ بھی بے نمازی ہے، وہی بے نمازی ہے. ہم نمازوں کو چھوڑے جا رہے ہیں، نمازوں کو ترک کیے جا رہے ہیں. گھر کی عورتیں ہماری وہ تو اللہ ماشاء اللہ ہے، ان کو تو بولیں گے تو بابا ہو گیا. پھر تمہارا دیکھو جی، ہاں ہم پڑھتے ہیں برابر سے بولے. نماز سب پر فرض ہے، ہاں نماز سب کے لیے ہے، سب پر فرض ہے. آپ خود نماز پڑھیے، اپنے گھر والوں کو نماز کے جگائیے، اپنے بچوں کو ساتھ لیجیے، مسجد کی طرف بڑھیے. انشاءاللہ آپ دیکھیے کیسے آپ کے گھر میں برکتیں آتی ہیں، کیسے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، کیسے بلائیں دور ہوتی ہیں، نحوستیں کیسے زائل ہوتی ہیں. یہ کب ہوں گی؟ جب آپ نماز پڑھیں گے تب ہوں گی. نماز پڑھیے، صبح کو کم سے کم، کچھ نہیں ہو سکتا ایک صفائی سے ہی قرآن کی تلاوت کیجیے. کم سے کم ایک صفحہ پڑھنے کتنا لگا؟ 5 منٹ لگے گا، ہے نہیں؟
5 منٹ ایک صفحہ بھی اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ایک حرف کے پڑھنے میں 10 نیکی ہے، ایک صفحہ پڑھ رہے ہیں ہزاروں نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے، اور قرآن کے تلاوت کی برکت سے گھر سے شیاطین بھی بھاگ جا رہے ہیں۔ تو پڑھیں گے نماز انشاءاللہ۔ پیچھے والے حضرات بھی وہ سوچ رہے ہیں ہم کو نہیں بول رہے، شاید آپ کو ہی بول رہا ہوں۔ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیے تو اوپر کو ذرا دیکھیں کتنے لوگ پڑھیں گے۔ سب کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے؟ ہاں سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ پکا وعدہ ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے، بس ہاتھ یہ کیجیے۔ اب انشاءاللہ کل دیکھوں گا، پھر میں جب پوچھوں گا کل کتنے لوگ پڑھے بھائی وہ ہاتھ اٹھائیے تو معلوم چلے کتنے لوگ پڑھے۔ ہاں ایک ٹائم کی نہیں، خالی 5 ٹائم کی پڑھنا ہے۔ ہاں فرض 5 ٹائم کی ہے نا، 5 ٹائم کی پڑھنا ہے۔ تو پھر بولے ہم تو پڑھ لیے تھے، ہاں پڑھ لیے ہوں گے، فجر کی پڑھ کے چھوڑ دیے ہوں گے، 5 ٹائم کی پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نماز پڑھیے، بہت زیادہ نماز کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ نماز سے دل لگائیے، بہت وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوں گی۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔